तीन चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो खाना काबा के सामने खड़ी होकर नमाज पढ़े, चाहे मस्जिद नबवी के अंदर जाकर नवाफिल अदा करे, चाहे वो सारी ज़िंदगी क़याम में खड़ी रहे, चाहे सारी ज़िंदगी रुकू में खड़ी रहे, चाहे सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ी रहे, उसकी नमाज कबूल ही नहीं हो सकती। इन तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है। मोहतरम नाजरीन, ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही कांटेदार हकीकत भी है कि तीन चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती। कुछ औरतें सारी ज़िंदगी सजदों में घुलती रहती हैं, तस्बीह के दानों से उंगलियां घिस जाती हैं, कुरान की तलावत में आंखें भीग जाती हैं, मगर उनकी नमाज आसमान तक नहीं जाती। क्यों? इसलिए कि वो तीन चीज़ें उनके अंदर उतर चुकी हैं। तीन ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो औरतें बड़े मज़े से खा जाती हैं और फिर नमाज का नूर बुझा देती हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई औरत खाना काबा के सामने खड़ी होकर भी नमाज पढ़े, मस्जिद नबवी के गुंबद के साये में नवाफिल अदा करे, सारी ज़िंदगी क़याम में थक जाए या सजदे में गिरकर आंसू बहा दे, फिर भी उसकी इबादत रद्द हो जाए, तो आखिर वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो उसके अंदर जा चुकी हैं? ये वो खुराकें हैं, ये वो लुक़मे हैं जो ना सिर्फ ज़बान और पेट को नापाक करते हैं बल्कि रूह को भी नापाक कर देते हैं। इन तीन चीज़ों को खाने से नमाज की जड़ें जलकर राख हो जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या नमाज सिर्फ रुकू, सजदे और क़याम का नाम है? क्या इबादत सिर्फ लफ्ज़ों की अदायगी से कबूल हो जाती है? क्या रब के हजूर खड़े होने से पहले जिस्म का पाक होना काफ़ी है या रूह का रिस्क भी पाक होना शर्त है? इन तीन चीज़ों का जायका वक्ती तौर पर मीठा होता है, मगर असर पूरी जिंदगी पर फैल जाता है। फिर नमाज का नूर ऊपर जाने से पहले ही बुझ जाता है, सजदे का असर दिल तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है, तौबा के आंसू दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही गिरकर ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो तीन जहरीले लुक़मे अंदर जा चुके हैं, अगर वो तीन ग़िज़ाएँ औरत की रगों में उतर चुकी हों, तो फिर चाहे वो सारी रात तहज्जुद में खड़ी हो या पूरी ज़िंदगी हाथ बांधे रहे, उसकी नमाज कबूलियत के दरवाज़े पर नहीं पहुँचती। अब सवाल ये है कि वो तीन चीज़ें क्या हैं? असल सवाल ये है कि क्या हमें मालूम है कि कौन सा लुक़मा अंदर जाकर इबादत को मुर्दा कर देता है? क्या हमें पता है कि कौन सी चीज़ अंदर से नमाज को बेजान बना देती है? ये वो मकाम है जहां औरत को कान नहीं, दिल खोल कर सुनना होगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बात नहीं बल्कि हकीकत है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर आपको एक हिकायत सुनाना चाहता हूँ। इस हिकायत को ज़रूर सुन लीजिएगा। एक बड़े और मशहूर तालीमी इदारे ने एक ऐलान किया कि उन्हें फ़ीमेल स्टाफ की ज़रूरत है। शहर भर से 200 से 300 ख़वातीन ने दरख्वास्त दी और सबको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बाहर हॉल में दर्जनों उम्मीदवार कतार बनाकर अपनी बारी के इंतज़ार में बैठी थीं। कुछ के हाथ में सीवी थी, किसी के हाथ में तस्बीह, और कुछ दुआ मांगते हुए अपनी बारी के इंतज़ार कर रही थीं। अचानक इदारे के मेन गेट पर एक बेमिसाल गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला तो उसने न गेट पर मौजूद स्टाफ से पूछा, न रिसेप्शन पर रुकी, न इंतज़ार गाह में बैठी, बल्कि सीधे इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खोला और ऐसे दाखिल हो गई गोया ये सारा निज़ाम इसी के इंतज़ार में रुका हुआ था। इंटरव्यू पैनल के 3 मेंबर्स इसकी इस हरकत पर चौंके, मगर खामोशी से कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहला सवाल किया गया, आप आज क्या खाकर आई हैं? खातून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी KFC से खाना खाकर सीधी यहाँ आई हूँ। दूसरे मेंबर ने रुख परफ्यूम की तरफ मोड़ा, ये खुशबू कौन सी है जो आप पर लगी है? उसने शान से कहा, ये फलां ब्रांड का पर्सनल कलेक्शन है जो 25 लाख रुपए का मैं बाहर से लाई हूँ। तीसरे शख्स ने लिबास पर सवाल दागा, आपका ये ड्रेस किस कंपनी का है? फख्र भरी सांस भरकर बोली, मुल्क की सबसे महंगी ब्रांड का सिलेक्टेड एडिशन है। इंटरव्यू पैनल ने एक लम्हा एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनमें से एक ने धीमी मगर कारदार आवाज में कहा, आपने आज जो चीज़ खाई है यही वो जहर है जिसके बाद ना नमाज कबूल होती है ना नेकी ऊपर जाती है। उसने हैरत से पलकें झुकाईं और कहा, मैं समझ नहीं पाई। पैनल के दूसरे शख्स ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ऐसी औरत अगर खाना काबा के सामने खड़े होकर भी नमाज पढ़े, मदीना में नवाफिल अदा करे, सारी जिंदगी सजदे में पड़ी रहे, इसकी नमाज भी वापस लौटा दी जाती है। तीसरे मेंबर ने फैसले कुन आवाज में कहा, हम अपने इदारे में वो उस्ताद दाखिल नहीं करते जो 3 चीज़ें खाकर हमारे इदारे के बच्चों को तालीम दे, क्योंकि ये 3 चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती। 3 चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती। इनमें सबसे पहली चीज़ है तकब्बुर का जहर खुशबू समझकर निगलना। ये वो पहली चीज़ है जो औरत की नमाज के नूर को उसकी ज़बान तक आने से पहले बुझा देती है। ये सेब नहीं, निवाला नहीं, ये वो अंदरूनी खुराक है जो प्लेट में नज़र नहीं आती मगर दिल के दस्तरखान को गंदा कर देती है। तकब्बुर क्या है? ये वो बारीक जहर है जिसे औरत खुशबू, इज्जत या खुद एतमादी समझकर अंदर उतार लेती है, लेकिन ये खुशबू नहीं, ये वो गंदगी है जो नीयत की सांस घोंट देती है। वो समझती है कि इसने कुछ खाया नहीं, हालांकि ये एक लुक़मा इसकी रूह को अंदर से सड़ा चुका होता है।
یہ تکبر کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ پلیٹ سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ رویے سے نگلا جاتا ہے۔ جب عورت کسی دوسری عورت کی خوشی پر جلتی ہے، جب وہ اپنے لباس، شکل، علم، گھر یا رشتہ داری پر گھمنڈ کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک اور نوالا زہر کا نگل لیا۔ ایسے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر انا ہاتھوں کی رگوں سے چیختی ہے۔ ایسے لوگ سجدے کرتے ہیں مگر پیشانی فرش پر نہیں اپنے غرور کے تخت پر رکھتی ہے۔ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا میں اللہ کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا، چاہے جسم جھکا ہو۔ جب عورت اپنے حسن، خاندان، مال یا مرتبے کو اپنا تعارف بنا لے تو وہ حقیقت میں سجدہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسے میں نماز کا جسم تو حرکت کرتا ہے، جسے کھاتے وقت عورت کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کے پر جل رہے ہیں۔ کچھ عورتیں زبان سے براہ راست کسی کو نہیں چیختی، مگر ان کے دماغ کی دیگچی میں دوسروں کے راز، عیب اور باتیں مسلسل ابل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ وہ سوچ کیا رہی ہیں۔ جس کے خیالوں میں دوسروں کے گناہ ڈسکس ہوتے رہیں، اس کے اعمال کی خوشبو آسمان تک کیسے جائے؟ غیبت صرف زبان سے ادا کیا گیا جملہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بویا گیا ہو کاٹا بھی ہے جو نیتوں کے کپڑے چاک کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں زبان بند کر کے بیٹھتی ہیں مگر اندر اپنی نند، پڑوسن، بھابی، بہو یا کسی سہیلی کا حلیہ چبا رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب کچھ سوچ لیتی ہیں جو کہتی نہیں، مگر فرشتے بولتے نہیں، لکھتے ہیں۔ اور جب فرشتے لکھتے ہیں تو نماز کے پلڑے جھک جاتے ہیں، چاہے باقی ساری عبادتیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر تجسس، وہ اندر ہی اندر جلنے والا جالا جو عورت کی دل کی کھڑکیوں کو گندے تم سے بھر دیتا ہے۔ کسی کے گھر کی حالت کیا ہے، کسی کے رشتے کیوں ٹوٹے، کس نے کس سے بات کی، کس کے شوہر نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، اس کی ساس کیسی ہے، اس کا خرچ کہاں سے آتا ہے، یہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلی چاٹ ہے جو نگل کر عورت اپنے نماز کا نور کھو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مصلے پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی دستاویزی فلم چلا رہا ہوتا ہے۔ اور کردار نوچی گفتگو، اللہ کی قسم، یہ وہ دہکتی چھری ہے جو عورت کے اعمال نامے کو ریڑھ کی ہڈی سے کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی مگر لوگ کہتے ہیں جیسے جملوں سے گناہ سجاتی ہے، تو دراصل وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی اندھیری کھائی سے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں سجدے کر لے پھر بھی اس کی نماز عرش تک اس طرح نہیں جاتی جس طرح بدبو آزاد ہوا پھول کے پاس نہیں رکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو صرف کھاتی نہیں، اس کو بار بار چبا کر لطف پی لیتی ہے۔ اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سجدوں کا کفن خود بن رہی ہے۔ اس کے وضو کے قطروں سے پاکیزگی نہیں، منافقت کی نمی مہکتی ہے۔ اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتیں بدبودار ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، نماز اس عورت کی قبول نہیں ہوتی جس کا ذہن دوسروں کی چہمگوئیوں سے بھرا ہوا ہو، زبان خاموش ہو، تو پھر بھی اگر دل گندے قصوں کا میزبان ہے تو وہ نماز اللہ تک نہیں جاتی۔ ایک طرف وہ وضو کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے خیالات سے دوسروں کی عزت کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے تو فرشتے اس کے پیچھے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اپنی زبان کو دوسروں کی قبروں پر متعین کیا تھا۔ یاد رکھو، عبادت اس دل سے پیدا نہیں ہو جاتی جس میں دوسروں کی برائیوں کا ملمہ پٹ رہا ہو۔ غیبت کی ہڈی، تجسس کی چربی اور کردار کشی کی رگیں جب ہوتی ہیں تو سجدہ قبول کیوں نہیں ہوا، دعا دروازے سے لوٹ کیوں آئی، اور عبادت میں روشنی کیوں نہ اتری؟ تیسری مہلک خوراک ہے بظاہر بے وزن مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے منہ پھیر لیتے ہیں، اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا۔ یہ وہ عورت ہے جو روزی کی تھالی سے پہلا ناشکری کرنے والا نوالا اٹھاتی ہے اور شکر کا کٹورا الٹ دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی نعمتیں دیکھتا نہیں، صرف کمیاں گنتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اسی کو تنگی کا قید خانہ سمجھتی ہے۔ جس شوہر کے ساتھ زندگی ملی اس میں تعریف کا ایک لفظ نہیں مگر شکایتوں کے ڈھیر بھرے پڑے ہیں۔ اس کے کپڑے نئے ہوں یا پرانے، زیورات اصلی ہوں یا نقلی، وہ خوش نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل چبھن سے اپنے ہی نصیب کو کترتی رہتی ہے۔ ایسی عورت نماز پڑھتی ہے تو مصلے پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقدیر پر انگلیاں اٹھانے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں بلکہ محرومی کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگتی، مطالبے کرتی ہے۔ وہ سجدے میں جھکتی نہیں، تکبیر سے لڑتی ہے۔
اور جب فرشتے اس کی عبادت کو لکھنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ سے ناشکری کا تاثر اٹھتا ہے اور وہ نماز ایسے واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ دروازے پر ہی واپس بھیج دیا جائے۔ شکایت ایسی دیمک ہے جو دل کے تختے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے، باہر سے چمکتا مذہب، اندر سے سڑا ہوا ایمان۔ وہ عورت اپنے رب کی تقسیم کر اعتراض کرتی ہے، کہیں نصیب کم لگا، کہیں وقت اچھا نہیں ملا، کہیں قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے سانس دی وہی رزق بھیج رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لاکھوں لوگ اس تھالی کو ترستے ہیں جس سے وہ منہ موڑتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ نماز اس دل کی نہیں چڑھتی جس نے شکر کی زبان کاٹی ہوئی ہو۔ پھر آتی ہے ناشکری۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا کی چھت پر دھڑار ہے۔ ناشکری وہ آگ ہے جو عبادت کے کپڑوں میں شعلہ بن کر لپکتی ہے۔ شکوے کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر نعمت کو ادھورا سمجھتا ہے۔ ایسی عورت خوشی ملے تو کہے کم ہے، دکھ ملے تو کہے کیوں ہے۔ نعمتوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حادثہ سمجھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہائے غم نصیبی وہ خود اپنی دعا کا گلا گھونٹتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ قضا نے اسے ٹھکرا دیا۔ ہر چیز کو کمتر سمجھنا یہ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کے منہ میں لگا ہوا زہریلا دانت ہے۔ کچھ عورتیں اپنی بہن کو دیکھ کے اپنے زیورات کو حقیر سمجھتی ہیں۔ کسی کی ساس کی تعریف سنیں تو اپنی ساس کو برا کہتی ہیں، کسی کا گھر اچھا دیکھیں تو اپنے مکان کو قید کہتی ہیں، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو اپنی کو ناکام کہتی ہیں۔ یہ لقمے وہ پلیٹ میں نہیں ڈالتی، اپنے سینے کے اندر اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خشوع نہیں کرتی، وہ مقابلہ کرتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتی، وہ بے دلی کا ریاض کرتی ہے۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب قریب ہے۔ اب سوچ لو جو زبان اپنے ہی نصیب کو چبا جائے اس پر نماز کا نور کیسے اترے گا؟ ایسی عورت کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شکر گزار بندی بن کر نہیں جاتی، وہ ایک ناراض متعی کی طرح کھڑی ہوتی ہے جسے رب کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس کی تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں مگر نیت میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر شکر کے پھول نہیں مانگتی بلکہ اپنی تقدیر پر مٹی پھینکتی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی زندگیوں پر شک کے کانٹے بو کر اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عبادت کرتی ہے مگر دل پر لفافہ لپیٹ کر۔ وہ سجدہ کرتی ہے